انسانی دل ہے یہ اللہ کی محبتوں کا مرکز ہے. اللہ نے اس دل کو بنایا ہی اپنے لیے. اس میں وہ نہیں چاہتا کہ اس میں غیر سمائے، لیکن جو دوسروں کو دل میں بٹھا لیتے ہیں تو یہ میل کچیل ہے دل کی. تو جب اس کو اتاریں گے تو نکھرے گا دل، تو نیچے سے اللہ کا نام ہی نکلے گا. اور جب دل کا زنگ اتر جائے، دل مصفہ ہو جائے، خواہشات کا رنگ، آرزوؤں کا رنگ، تمناؤں کا رنگ، یہ سارے دل کے اوپر چڑھے ہوئے میل کچیل ہیں. ہرس، ہوا، خواہش، عجب، کینہ، نفرت، یہ سارے جب زنگ اتر جائیں گے تو اندر سے مصفہ اور شفاف دل نکلے گا. تو شفاف دل کے اوپر واضح پڑھا جا سکتا ہے اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. تو جب وہاں وہ فرش تیار ہو جائے گا جہاں کوئی غیر نہیں ہوگا، تو پھر عرض کریں گے ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. تو وہ غیرت مند محبوب ہے. اگر کوئی اور وہاں ہو تو وہ نہیں آیا کرتا. تو دل کو خالی کرو حرص و ہوا سے، خواہشات سے، نفسانی آرزوؤں سے، دنیاوی تمنات سے، پھر دل کو مالک کی چوکھٹ پہ پیش کرو اور پھر ایک مرتبہ کہو سبحان ربی الاعلیٰ. عرش سے آواز آئے گی لبیک یا عبدی، میرے بندے بتا کیا کام ہے میرے ساتھ. تو اپنے دل کو مالک کے روبرو پیش کر. پورے اعضائے بدنیاں دل کے تابع ہیں. دل چاہے گا تو ٹانگیں حرکت کرے گی، دل چاہے گا تو زبان بولے گی، دل چاہے گا تو کان جو ہے وہ کسی نغمے کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، دل چاہے گا تو آنکھیں نظاروں کو دیکھ کے مست ہوتی چلی جائیں گی، دل چاہے گا تو جو ہے وہ ہاتھ جنبش کریں گے. لیکن دل نہیں چاہے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو سارے اعضاء دل کے تابع ہیں. ہاتھ، پاؤں اور دیگر اعضاء وہ کرتے ہیں جو دل چاہتا ہے. کیا اچھا ہو دل وہ چاہے جو رب چاہے. اس لیے ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں کہ دل کو اللہ کی دہلیز پہ لے آؤ. تو اگر دل قابو میں آ گیا تو پورا بدن اس کی اصلاح موقوف ہے. اور میرے اور آپ کے آقا و مولا کا اس موقع پہ ایک فرمان ہے، سنیے. الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. فرمایا انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جاتا ہے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. سنتے ہو جسم کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے. تو دل کی اصلاح پر پورے بدن کی اصلاح موقوف ہے. علامہ رومی علیہ رحمہ، جن کو اقبال نے بھی اپنا مرشد مانا ہے، وہ کہتے ہیں دل بدست آور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است. کعبہ بن گاہے خلیل اطہر است، دل گزر گاہے جلیل اکبر است. کہتے ہیں دل کو قابو میں لیا، ہزار کعبے سے ایک دل بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کعبہ حضرت خلیل کی گزرگاہ ہے، دل رب جلیل کی گزرگاہ ہے. تو اگر دل قابو میں آ گیا تو پورا بدن قابو میں آ جائے گا. تو دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح کا سبب بنتا ہے. اس لیے ہمارے صوفیہ پہلی توجہ ہی دل پہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر یہ صحیح ہو گیا تو پورا جسم صحیح ہو جائے گا، اور اس کی خرابی پر پورے جسم کی خرابی موقوف ہے. تو ہم اس دل کی اصلاح کے لیے جو ہے وہ کوشاں ہوں. اب دل کی اصلاح ہوگی کیسے؟ تو آئیے دل و قلب و نگاہ کے مرشد اولین سے پوچھ لیتے ہیں. آقا نامدار فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ. ہر شے کا زنگ کسی نہ کسی شے سے اترتا ہے. تو انسان کے دل کا زنگ اتارنا ہو تو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے.